نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون۔ اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی تھی، جب ہی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤ چلتے ہیں، تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا آیت پاک کے ضمن میں خلاصہ، لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مطالبات پورے ہوتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب ایک غیبی خبر تھی جس کا ذکر ہوا، اب اس کا ثبوت ان کے رات دن کے حالات سے دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور مطالبات ان کے جو ہوتے ہیں وہ حضور پورے کرتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ معمولی مصیبت میں پھنس کر بھی بہت سے وعدے کر لیتے ہیں اور مصیبت ختم ہو جائے تو وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ، اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی تھی، جب ہی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤ چلتے ہیں۔ مکہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ دین کی اور اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، ایک دور ایسا بھی گزرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار مکہ نے حضور کا بائیکاٹ کیا اور صحابہ کا بائیکاٹ کیا، سوشل بہشکار، اور اس طرح تکلیفوں کا سامنا حضور کو، صحابہ کو ہوا۔ 3 سال حضور شیب ابو طالب میں رہے، ایک گھاٹی میں رہے، اور اسلام اور مسلمانوں سے کفار مکہ کو ایسا تنفر آیا، اتنا وہ اپنے لیے مصیبت سمجھنے لگے کہ بائیکاٹ کے زمانے میں یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی ان سے ملنے بھی جائے گا تو ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ہر اعتبار سے ان سے رشتہ قطع کر لیا جائے۔ اور یہ کئی مرتبہ ہوا، جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، مومنوں کو اس سے تھوڑا صدمہ ہوا، تکلیف پہنچی، اور بھوک اور قحط کا بھی دور آ گیا، سوکھا پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، ایک تو بائیکاٹ کا زمانہ، اوپر سے قحط، مصیبت بالائے مصیبت۔ ظاہر بات ہے
ایک تو روزگار نہیں ہے، اوپر سے لاک ڈاؤن. اس کی سچویشن ابھی سمجھ لیا جائے. ایک آدمی ویسے ہی مالی اعتبار سے، آرتھک اعتبار سے وہ کمزور ہے، اوپر سے کورونا کی مہاماری اور لاک ڈاؤن کی سچویشن 144 نافذ، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ بہت سارے کیس ہوئے، لوگوں نے سوسائڈ کیا. تو یہ سچویشن کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا اور اوپر سے قحط، روایت میں ہے 7 سال تک بارش نہ ہوئی، لوگ بھوکے مرنے لگے. کسی شاعر نے، غالباً یہ علامہ حافظ جالندھری کے اشعار ہیں، وہ حمزہ کا شکار آہوا کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا، وہ روٹھی بچیوں کا روٹ کر فوراً ہی من جانا، خدا کا نام سن کے صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز اور پھر جان دے دینا، وہ ماؤں کا فلک دیکھ کر چپکے سے رو دینا. گزارے 3 سال اس رنگ میں اللہ والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے. 3 سال شیب ابو طالب کے جو گزرے ہیں، کن مصیبتوں سے مسلمان گزرا ہے، اسلام اور دین کی حقانیت کے لیے کیسے کیسے ثبوت دیے ہیں، اور کن مصیبتوں کے پہاڑوں کو سر کیا ہے، جس کو اتہاس و تاریخ کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے. دین اور دینداری اور اسلام کے لیے ان کی جو مصیبتیں اور آزمائشیں ہوئی تھی، ایک بہت بڑا باب ہے، چیپٹر ہے. شیب ابو طالب کا دور آپ پڑھیے گا سیرت کی کتابوں میں، اس قدر مصیبتیں اور مسلمانوں کے قریب کہ اللہ اونٹ کا چمڑا گلا کے صحابہ کھانے لگے تھے. یہ دور تھا. جب یہ حالات ہوئے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں سے قطع تعلق کیا گیا، تو قہر الہی جوش میں آیا اور 7 سال تک پورے حجاز میں بارش نہیں ہوئی، مکہ میں بارش نہ ہوئی، جس سے بہت سے کفار مر گئے، اور جو بچ گئے وہ خراب حال ہو گئے، درختوں کے پتے، اس کی چھال اور مردہ جانور کی کھال تک کھانے لگے کفار. تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور بارش کی دعا کرائی. اب اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو رحمت للعالمین ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، وہ سب آئے اور اس سچویشن میں وعدہ کیا، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور بارش ہوگی، خستہ حالی قحط سالی جائے گی، پھر سے بہار لوٹ آئے گی، سبزہ اگے گا اور پھر سے وہ بہتر دور آئے گا. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ دعا کریں، بارش آئی اور ہمارا حال بہتر ہو گیا، تو ہم ضرور ایمان اور اطاعت کا آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے. وعدہ کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اللہ ہاتھ اٹھنا تھا، موسلا دھار بارش ہوئی. حضور کے ہاتھ اٹھنے سے ایسی بارش ہوئی اللہ کہ پورا مکہ جل تھل بھر گیا. یہ اثر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جان سے جب دعائے محمد. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبتار ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کہ اس کی مدحت میں وامن خار ہے، نو کے مولا کرم کر دیں تو بیڑا پار ہے.
بارش ہوئی، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہوا۔ وہ حضور کے پاس ہی آتے تھے، اور حضور کا جو بچپن کا بھی دور گزرا سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، جناب ابو طالب کے پاس آتے اور وہ حضور کو کعبے کے قریب لاتے اور حضور دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا اور فوراً بادل برستا تھا۔ اب یہ وعدہ کیے تھے، بارش آئی، ایمان اور قحط سالی کا زمانہ ختم ہوگا، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب جب دعا ہو گئی، خوب برسا، جل تھل بھر گیا۔ بارش سے ہی جیون ہے بھائی، بارش ہی سے انسان کی زندگی، بقا، کھانا دانا، زمین کی پیداوار، سبزہ، انسانی حیات کا دار و مدار ہی بارش پر ہے۔ خوب بارش ہوئی تو کیا کہنے لگے کہ یہ دعا سے نہیں ہوئے، فلاں ستارہ فلاں جگہ آیا تو بارش ہوئی، فلاں ستارہ فلاں جگہ آیا اور فلاں تارے کو فلاں برج میں جگہ ملی اور یہ ستارہ اس جگہ سے ہٹ کر اس جگہ آیا، فلاں برج میں آیا، تو بس اس وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب نکالنے لگے کہ یہ ان سب چیزوں سے نہیں ہے، اس ستارے کے تاثیر سے بارش ہے۔ مکر گئے، جو وعدہ کیا تھا بارگاہ رسالت میں ایمان لے آنا چاہیے، اطاعت کا، اگر ایمان لے آتے تو پھر نعمتیں مزید دی جاتی، برکتوں کا جو ہے برکتوں کے دروازے مزید کھلتے اگر ایمان لے آتے۔ وَلَوْ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ کہتے ہیں اگر ایمان لے آئیں تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا، مگر یہ مکر گئے اور اسی بارش کو ستاروں کی چال بتانے لگے۔ وہم پرست ہوتے ہیں، مومن جو ہوتا ہے نا، مومن ان سارے علم پہ یقین رکھتا ہے، علم ہے، علم فلکیات، علم نجوم ہے، یہ سب ہے، مگر مومن کا یقین ہوتا ہے کہ ستارے میں تاثیر جو بھی ہو، تاثیر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو پھر بارش نہ ہو، ستارہ اپنی جگہ پہ آ بھی جائے پھر بھی رب نہ چاہے تو بارش نہ ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان وہ بیٹھے صاحب کے ساتھ اور وہ علم نجوم کے جاننے والے، علم الفلکیات کے، کہا بتائیے تو ذرا آپ کے علم میں بارش کب ہوگی؟ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ اس مہینے تو بارش نہیں ہے، اس مہینے بارش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے، کہا میرا حساب بتا رہا ہے۔ وہ صاحب کہتا ہے کہ جو ستارہ بارش کا یا جو حساب لگ کے بتائے کہ وہ ادھر آئے گا، اسے اس چال، اس منزل، اس برج میں آتے آتے اسے ایک مہینہ لگے گا تب بارش آئے۔ ایک مہینے کا سفر طے کرے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بیٹھے تھے، گھڑی میں تقریباً 11:15 بجے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے سوئی آگے کر دی اور جو ہے بڑی سوئی کو گھما دیا، چھوٹی سوئی خود بخود 12 پہ آ گئی۔ ایک مرتبہ چکر گھما دیا، 12 پہ آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھیے 1 گھنٹہ باقی تھا مگر سوئی 12 پہ آ گئی اور 12 کا ڈنکا بھی بجنے لگا۔ اور صاحب کہتے ہیں یہ تو آپ نے گھما دیا، اگر گھڑی اپنی رفتار سے چلتی تو 1 گھنٹے کے بعد 12 بجتے، مگر آپ نے گھما دیا تو 12 ابھی بج گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے وہیں تو کہتا ہوں ستارہ اپنی چال پہ چلے تو 1 مہینے کے بعد بارش ہو۔ ستاروں کا خالق رب ہے، جو ستارہ 1 مہینے میں پہنچنے والا ہے، رب چاہے اپنی قدرت سے ابھی اسے پہنچا دے۔ اتنا کہہ کر دونوں وہ صاحب و اعلیٰ حضرت باہر نکلے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ ہے مومن جو ہوتا ہے ان کی چالوں پہ یقین نہیں کرتا، مومن اللہ کی ذات پہ یقین کرتا۔ تاثیر دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ رب نہ چاہے تو ان میں تاثیر نہ ہو، حقیقی مؤثر ذات اللہ کی ہے۔ اور یہی عقیدہ ہونا اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ لوگ پڑے رہتے ہیں انگوٹھیوں کے اندر یہ وہ، یہ اگر چیزیں ہوں، چاہے ستاروں چاہے فلکیہ، یہ سب چیزیں ہیں، مگر مومن کا عقیدہ یہ رہے
کہ ان چیزوں میں تاثیر اللہ دیتا ہے، رب نہ چاہے تو یہ ستارہ تاثیر نہ دیتا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا، تب یہ بارش ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا فرمائی اس کی طرف ان کا دھیان نہ گیا، بلکہ عیب نکالنے لگے۔ اب ان کفار کے ان عیبوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد، سوکھا پڑ گیا، بارش تھی، زمین لہلہانے لگی، جب ہی ہماری آیتوں کے ساتھ داؤ چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، محبوب فرما دو اللہ ان کے مکر کو جاننے والا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہوتی ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیریں سب سے جلد ہوتی ہے۔ اور اِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔ جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کو بنایا، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کے ساتھ ہے، ان کے مکر، ان کے جو ہے چالیں، ان کے داؤ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے۔ اور اللہ اسرع مکرا، ان کفار کی خفیہ تدبیروں کو جاننے والا، اور سب سے جلد اللہ کی تدبیر ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نعمتیں اگر ملی اور پھر اگر مکر گئے تو یاد رکھو کہ یہ نعمتیں جو رب دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ یہی ہے خلاصہ کہ جب یہ مصیبت و آفات میں گرفتار ہوتے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کو بھولے رہتے ہیں، کوئی کاروائی نہیں کرتے۔ مصیبت میں آئے تو سب حضور کے پاس آ بھی گئے، آسمان والے وہ کہتے تھے آسمان والے کو پکارو، رب کو پکارنے بھی لگے، اور اللہ فرماتے ہم تھوڑی سی رحمت دے دیتے ہیں تو پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے کفار جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مکرا، یہ لفظ جب کفار کی طرف منسوب ہوگا اس سے مراد ہوگا چال، داؤ پیچ۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، اور جب یہ لفظ رب کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ ان کی خفیہ تدبیروں کو جاننے والا ہے۔ مکروا ومکر اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے مکر انہوں نے مکر کیا، یا کفار کی طرف بھی مکر منسوب ہے، مکر اللہ، مکروا ومکر اللہ، یا اللہ کی ذات کی طرف بھی ہے۔ اب کیا مطلب؟ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ کفار کی طرف منسوب ہو تو مراد داؤ پیچ، شیطانی جال، اور جب رب کی طرف منسوب ہو تو مطلب ہوتا ہے اللہ ان کے مکر اور ان کی تدبیروں کو جاننے والا۔ یہ کفار کے برسوں کی تدبیریں ایک کرشمے قدرت کے سامنے فیل ہو جاتی ہے۔ تقدیر کے آگے تدبیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان تدبیر کرتا ہے مگر اگر وہ تدبیر ایسی، تدبیریں کئی طرح کی ہیں، مگر وہ تدبیر ایسی ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شائبے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان تدبیروں کو جلد ختم بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر غالب کر دیتا ہے۔ جیسے یہ واقعہ ہوگا کچھ زمانوں پہلے جاپان کا نام ہوا، جہاں دیکھو دنیا کی ہر منڈی میں جاپان، میڈ ان جاپان، میڈ ان جاپان، گھڑی سے لے کر صابو تک میڈ ان جاپان۔ اور انہوں نے پھر اسلام و مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا، وہاں اسلامی جلسوں پہ پابندی، مسجدوں کے پابندی، اور اس قدر دنیا کی منڈیوں میں اپنا مال، اپنا پروڈکٹس اور اپنے وسائل شامل کر لی کہ لوگ جو بھی چیز لیتے اس میں میڈ ان جاپان ہوتا، جیسے آج چائنا ہے۔ اب ان کو ان کے دماغ میں شیطانی کیڑا آیا اور یہ اسلامیات کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، قیامت کیا چیز ہے، مرنے کے بعد حشر اور ان ساری چیزوں کا مذاق۔
کیا قیامت میں طوفان آئے گا، ہم نے اتنی مشین تیار کر رکھی ہے کہ طوفان آنے سے 1 مہینہ 40 دن پہلے مشین خبر دے دے، ہم اگر آئے بھی جائے تو ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں اتنا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، آدھونکتا میں آگے بڑھے، مگر کیا ہوا جب سونامی آیا 40 دن تو جانے دیجئے، 40 منٹ پہلے خبر نہ ہوئی، وہ کمپیوٹر جو 1 مہینہ پہلے کی خبر بتانے والا تھا، سونامی کے بہاؤ میں ایسا بہا، اللہ تعالیٰ نے ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا۔ 40 منٹ نہیں گزری کہ جاپان تباہی کے حوالے، 50 سال کے اندر جو ڈیولپ ہوا تھا، جو پروگریس ہوا تھا، اللہ نے 50 منٹ کے اندر ایسا کر دیا کہ لم یغنی عنہ، ایسا جیسے وہ جاپان تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں غالب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کفار کی خفیہ مکر سے باخبر ہے، اور ایسا ہوا کہ دنیا کے نقشے سے اس کو ایسا مٹایا کہ پھر اس کو پھر آگے آتے آتے زمانوں بیت گئے، سال ہاں سال گزر۔ انسان ان چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے کب تک؟ بندہ جب ان چیزوں پہ یقین کرتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، مگر دیکھے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا، یہی ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اب کہا جا رہا ہے دیکھو وہ رب کی شان، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ وہ رب زمین کو سخت بنایا ہے تاکہ انسان زمین پہ چل سکے، اور ایک حصہ سمندر کا بنایا ہے تاکہ سمندری سفر ہو سکے۔ اور پھر اس رب نے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور دیکھتے نہیں ہو وہی رب ہے جو کشتیاں سمندر میں چلاتا ہے جس سے تم اپنے نفع حاصل کرتے ہو، تمہارا آنا جانا بہت ساری جگہوں پہ آسان، تمہارے سمندر سے جو ہے اللہ نے خزانے رکھے اس کو نکالنا آسان، اور بہت سارے کام اس سے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو سمندر پہ جماؤ دیا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ڈوب جاتا ہے مگر کشتی اللہ چلا رہا، یہ بھی رب کی قدرت ہے، چلا رہا ہے۔ انسانی عقل کو اللہ توانائی دیتا ہے، انسانی عقل کو اللہ نے فروغ دیا، اور وہ ساری چیزیں انسان ایجاد کرتا ہے، حقیقت میں یہ خلقت اللہ کی۔ ایک چھوٹا سا پتھر تو ڈوب جائے مگر اتنا منو جہاز اس سمندر پہ چلتا رہتا ہے۔ هو الذی، وہی رب ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، اگر وہی سمندر کا پانی یہاں آ جائے کیچڑ ہو جائے تو پھر چلنا مشکل ہو جائے، اور زمین کے حصے بنائے تاکہ سخت زمین بنائی تم اس پہ مکان بنا سکو، کہیں نرم زمین بنائی تاکہ وہاں کھیتی باڑی کر سکو، کہیں بالکل نہ سختی بالکل نرم ہے تمہارے قدم رہات پائے ایسی زمین بنائی، کہیں کنکریلی کہیں پتھریلی کہیں ریگستانی، یہ سب انسان کی بقا اس کے فائدے کے لیے ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، انسان ایک سفر ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، ایک سفر ہوتا ہے موٹر کار کا، ایک سفر ہوتا ہے کشتی کا، انسان کو سارے سفر کا لطف لینا چاہیے۔ سفر ہے، اس دور میں 1 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا سفر بھی بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ کسی بزرگ کا قول ہے السفر کا سقر، سفر جو ہوتا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ السفر شعبۃ من العذاب، سفر عذاب کا حصہ ہے، آدمی تھک جاتا ہے۔ مگر آج کل کے سفر تو آپ 500 کلومیٹر اے سی کار میں سفر کریں، گاڑی کے اندر کھانے پینے کی ساری چیزیں سہولیات موجود ہے، ہائی وے پہ بڑے بڑے ہوٹل، کھانے پینے کے قیام، ان ساری چیزوں کے لیے آدمی 500 سال کا سفر جو ہے 500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ زمانے جہاں کئی مہینے گزر جائے وہ سفر ہوائی جہاز میں آدمی چند دیر کے اندر کر لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے آسانیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اور تمہارے لیے ہم نے جانور بنا لی ترکبھا، تاکہ تم اس پہ سوار ہو، تمہارا سفر آسان ہے۔ سمندر کا سفر
اس سے انسان کو لطف اندوز ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی موقع ملے تو سمندر کا سفر کرنا چاہیے۔ اللہ والے بزرگ یہ کناروں پہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، ہم اپنے صوفیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر ان کے ایسے حالات ملتے ہیں، مگر یہ سفر کس لیے ہو؟ صرف اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے، مظاہر قدرت میں کہ تم نے ابھی تک زمین دیکھی ہے، بیچ سمندر میں آؤ، جہاں تک نظر جاتی ہے گہرا پانی ہے، جہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ رب ہے جو اپنی قدرت سے اتنا پانی لے آتا ہے۔ اس کا لطف ہو تاکہ اللہ کی قدرت کا دماغ میں اور انسان سفر کرے تو سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، بلکہ کشتی میں سوار ہو تو کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا دونوں میرے رب کے حکم سے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے شروع، اور اس کشتی کا چلنا ٹھہرنا دونوں میرے رب کے نام سے ہے، اس کی قدرت سے ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، وَجَرِينَا بِهُمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلے، کشتی میں سوار ہو گئے اور بہت بہترین چاروں طرف سے موسم خوشگوار ہے، ہوا سے انسان کے مسام انسان لطف اندوز ہو رہا ہے، اور ایک بہترین بہت اچھا کشتی کا سما بندھا ہوا ہے کہ وہ سمندر کا سفر طے کر رہا ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، یہاں تک کہ کشتی میں بیٹھے ہوا و فضا و موسمیات کو دیکھ کر انسان خوش ہو رہا ہے، کتنا اچھا سفر ہے۔ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، یہاں تک کہ اچانک ان پہ آندھی کا جھونکا آ گیا، ابھی لطف اندوز ہو رہا تھا، اچانک آندھی کا جھونکا آ گیا، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے لہروں نے اسے آ لی، یہاں سے موجیں اٹھ رہی ہے، وہاں سے، اب جن ہوا اور جن دریا، جس دریا سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہی لطف کا دریا عذاب بن گیا، اب وہی پانی جو اس کے مشام اور اس کے دل و دماغ کو فرحت دے رہا تھا، اب وہی پانی عذاب کی شکل اختیار کر گیا۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ فِي مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے لہروں نے اسے گھیر لیا۔ وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اور آندھی کا اتنا زبردست جھونکا آیا۔ وَظَنُّوا أَنَّ مُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھ گئے کہ ہم گر گئے ہیں، اب کوئی بچنا مشکل ہے، بچ نہیں سکتے، کئی کنارہ دور تک نظر نہیں آتا۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اب اللہ تعالیٰ کو پکارے نرے اس کے بندے ہو کر، اب رب کو پکارتے ہیں۔ ارے ابھی تک جن کو مان رہے تھے ان بتوں کو پکارنا چاہیے تھا، حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، منع، ان کو پکارنا چاہیے، مگر اب یقین ہو گیا اب کہیں سے بچنا نہیں ہے۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اب نرے اللہ کے خالص بندے ہو کر پکارنے لگے اور وعدے کرنے لگے، لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہنے لگے مولا اگر تو ہمیں اس سے بچا لے ہم ضرور پھر شکر گزار بندے بن جائیں گے، ہم ضرور شکر گزار بنیں گے۔ مگر کیا ہوا؟ اللہ ایک آیت میں فرماتا ہے ہم نے بچا بھی لیا، پھر وہ انہی گمراہیوں کے دلدل میں پھنس گئے۔ تو انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ رب کو پکارتا ہے، چاہے وہ بت پرست ہے، وہ آسانی کے دور میں ان بتوں کو پکارتا ہے، مگر ایسی مصیبت آ گئی کہ اب حل ہی نہیں ہے، اب اللہ کو پکارتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک صاحب، اس زمانے میں دہریوں کا دور تھا، دہری اللہ کی ذات کے منکر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک دہریہ جو منکر خدا تھا، خدا کا منکر، اس نے آ کے عرض کیا، کہتا ہے کہ حضور میں نہیں مانتا کہ خدا ہے، رب ہے، اگر ہے تو اس کے ثبوت پہ کوئی دلیل دیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بتا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہ حضور ملاح ہوں، کشتی چلا رہا ہوں، ملاح ہوں، نا خدا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا کبھی جب تو نے سمندر کا سفر طے کیا ہے تو کبھی سمندر میں ایسا بھی ہوا ہے کہ تو پھنس گیا ہو؟
کہاں حضور بہت بار ہوا. ایک بار کا واقعہ ہے، کاروباری سلسلے میں سمندر میں سفر کر رہا تھا اور اچانک کشتی پھٹ گئی، کچھ تختے الٹے ہو گئے، پانی اوپر آنے لگا اور کچھ موجیں بھی آئی، کشتی ڈوب گئی. میں ایک تختے پر بیٹھ گیا، ایک تختے پر بیٹھ گیا. آندھی چل رہی ہے، موج دریا اپنے موج پر ہے اور میں ایک تختے کے سہارے یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور میں منت سماجت کرنے لگا. آپ امام جعفر فرماتے ہیں کہ اس وقت تیرے دل میں کچھ عاجزی آئی، کچھ گڑگڑاہٹ، عاجزی اور دعا کا جذبہ جو پیدا ہوا. کہ حضور ہاں اس وقت مجھے عاجزی آئی، مجھے گڑگڑاہٹ آئی اور مجھے دعا کا جذبہ بھی پیدا ہوا، میں کسی کو پکار رہا تھا. حضور فرماتے ہیں بس جس کو پکار رہا تھا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جس کی بارگاہ میں تو اس وقت کہ جب ساری مصیبت کے چھٹکارے کا کہیں سے سامان نہ ہو، اس وقت جو تیرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ذات جو اس وقت مجھے بچا لے، جو جذبہ پیدا ہوا، بس جس ذات کے تعلق سے جذبہ پیدا ہوا وہی جہاں ذات اللہ ہے. اللہ نے یہ فطرت انسانی میں رکھا ہے، بس تیرا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ خدا کا ثبوت ہے. ورنہ اس وقت تجھے ان کو پکارنا چاہیے جن سے تو محبت کرتا ہے. تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی. آج بھی جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کفار اسلام ہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اسلام ہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور جب کہیں سے مصیبت حل نہ ہو تو پھر وہ بارگاہ الہی میں آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اس لیے یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم انہیں اس سے بچا لیں تو ضرور وہ کہتے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے مولا اگر تو ہمیں اس سے بچا لے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے ہوں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، جو اس سے دعا کی جائے بچا لیتا ہے، اور جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب بھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگے، بچ گئے. اب سمجھنے لگے کہ ستاروں کی چال تھی، بچنا مقدر تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کا دماغ، ان کے ذہن، ان کے خیالات رب کی طرف نہیں جاتے. رب بچاتا ہے تو پھر بچنے کے بعد جو وعدہ کیے تھے پورے پریشانی میں کہ ہم لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بن جائیں گے، بھول جاتے ہیں محبوبی وعدے. یبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں پھر ناحق زیادتیاں کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تو سنو اے لوگو، تمہارا ظلم، تمہاری زیادتی یہ تمہاری جان کا وبال ہے، تمہاری جان کا وبال ہے. رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تمہارے اس بغض، تمہارے اس گمراہی سے. متاع الحیات الدنیا، جی لو، دنیا کے جینے کا سامان مختصر ہے، جینے کا دنیا کے جیتے جی برت لو. اگر یہاں بچ گئے تو کل پھر پھنسو گے، پھنستے 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 اور بچتے 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 کتنا بچو گے؟ ایک دن تو آئے گا کہ وہ بچنا غرق کر دے. کب تک بچو گے؟ یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے، اور یہ ہمیشہ تو ہے نہیں. متاع الحیات الدنیا، دنیا کے جیتے جی برت لو، جو ہے کھا پی لو، زندگی دنیا کے سامان دن و ایام گزار لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف آنا ہے، پھر ہماری طرف آنا ہے. کہاں جاؤ گے؟ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم بتائیں گے جو تم کرتے تھے. کہاں کہاں وعدہ خلافیاں کی ہیں، کہاں کہاں ہم نے تمہیں مصیبت سے نجات دی اور اس کے بعد وعدہ خلاف ہو گئے اور پھر بتوں کے متوالے بن گئے. ثم فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک تھے، یعنی جو تمہاری اعمال، تمہارے کرتوت تھے، ہم تمہیں بتا دیں گے. الینا مرجعکم، کہ کہیں بھی جاؤ آخر لوٹنا ہمارے پاس ہی ہے. تو ایسے لوٹو کہ مجرم کی طرح نہ لائے جاؤ، ایسے لائے جاؤ کہ مسرور رہو اور محبوبین میں رہو. لوٹنا دونوں کا ہے، دونوں جاتے ہیں. مومن بھی جائے گا
کافر بھی جائے گا مگر مومن مسرور ہو کے جائے گا اور کافر مجبور ہو کے جائے گا۔ اس لیے ہماری طرف آنا ہے۔ ابھی کا وہ وقت یاد کرو جب ہمارے ساتھ پلٹا دیے جاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں آگے جو آیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نفیس مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے آسانی کے لیے قرآن میں کچھ مثالیں دیتا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، دنیا کی زندگی کی کہاوت، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی جو ہم نے آسمان سے اتارا، اس سے زمین پہ سبزہ آیا اور زمین کا مالک خوش ہونے لگا، لو باغ لہلہانے لگا، کھیتی لہلہانے لگی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ابھی کاٹ لوں گا، اور اچانک پھر اس زمین پہ بجلی آئی، آفت آئی، جو ہتھیار لے کے بیٹھا تھا کہ ابھی فصل کاٹیں، اس کے کاٹنے سے پہلے زمین برباد ہو گئی۔ اللہ نے ایک نفیس مثال بیان فرمائی ہے دنیا اور دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں اس آیت کے تحت وہ مثال اور اس کے تحت کچھ واقعات عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔